هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام، یہ ہمارا جو ہے وہ سبق نمبر 14 چل رہا ہے، اور سبق نمبر 14 کے سلسلے میں ہماری تقریباً جو ہے وہ 25 کلاسز جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور لیکن 25ویں کلاس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ طوالت کی وجہ سے اس کلاس کا بھی ایک اور حصہ بنائیں گے، یعنی جو 25 پارٹ ہوگا اس پارٹ کا ہم نے جو پہلے بنایا تھا ہم نے اس کو پارٹ اے کا نام دے دیا، 25A کا نام دے دیا، اور آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ ہو جائے گا 25B۔ اس وجہ سے ترتیب بتا رہا ہوں کہ تلاش کرنے میں کافی سارے طلباء کو جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہوتا ہے، اور کلاس نمبر مجھے خود بھی بعد میں جو ہے وہ یاد نہیں رہتا، تو اسی وجہ سے میں نے کلاس کے شروع میں ہی آپ کو ایک مرتبہ دوبارہ سے بتا دیا کہ یہ ایک نئی کلاس نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی والی جو کلاس ہے، یعنی جو پچھلا والا جو 25 پارٹ ہے وہ اے تھا اور یہ بی، یعنی دونوں ایک ہی کلاس ہیں اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو، لیکن یہ کہ اس کو طوالت کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اچھا، تو پچھلی والی جو کلاس تھی جو 25 کا جو اے تھا، اس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ اس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں فاعل، کیونکہ ہم لوگ اس میں موصولہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں غیر متمکن کی اقسام میں مضمرات کے بارے میں ہم لوگ مکمل پڑھ چکے ہیں، پھر اس کے بعد اسماء اشارات کے بارے میں ہم لوگ مکمل پڑھ چکے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں موصولہ کے بارے میں ہم نے اب تک جو ہے وہ یہ پڑھا کہ اس میں موصولہ کیا ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، وہ میں نے آپ کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا۔ جو گزشتہ جو کلاس تھی اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں موصولہ سے متعلقہ ضروری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت میں سب سے پہلی جو ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ الف لام کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں موصولہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ الف لام کبھی کبھی اس میں موصولہ کے معنی میں ہوتا ہے، ویسے تو الذی، من، ما، اللذانی، اللتی، اللاتی یہ ہوتے ہیں نا اس میں موصولہ، لیکن کبھی کبھی الف لام بھی اس میں موصولہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ لیکن کون سا الف لام اس میں موصولہ کے معنی میں ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر داخل ہونے والا الف لام اس میں موصولہ کے معنی میں ہو سکتا ہے۔ اب ہے یا نہیں، تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اس میں مصدری معنی بطور حدوث پائے جائیں گے، یعنی مصدری معنی اگر اس میں فاعل یا اس میں مفعول میں مصدری معنی تو پائے جائیں گے، اب اگر اس میں مصدری معنی بطور حدوث پائے جائیں گے، بطور حدوث پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوتے ہوئے پائے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ مصدری معنی اگر اس میں بطور حدوث پائے جا رہے ہیں تو وہ الف لام جو ہے وہ اس میں موصولہ کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم لوگ اسی کا ہی دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر مصدری معنی بطور حدوث پائے جائیں گے تو پھر تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ والا جو الف لام ہے یہ اس میں موصولہ کے معنی میں ہے۔ اب اگر اس میں مصدری معنی بطور حدوث نہ پائے جائیں، جیسا کہ یہ میں نے دوسرا حصہ آپ کے سامنے یہاں پر لکھ دیا ہے، اگر اس میں معنی مصدری اگر بطور ثبوت پائے جائیں، بطور ثبوت کا مطلب یہ کہ وہ مطلب ایسا ہو کہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہ ہو، اور حدوث کا معنی کیا تھا؟ حدوث کا معنی تھا کہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوں۔
اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس میں معنی مصدری بطور ثبوت پائے جائیں، یعنی دوام کے ساتھ دائمی طور پر پائے جائیں، کسی زمانے سے خاص نہ ہو، وہ اس کو ماضی کو بھی کور کریں، وہ حال کو بھی کور کریں، وہ مستقبل کو بھی کور کریں، اور جبکہ اس سے پہلے جو ہم نے بطور حدوث کے اوپر بات کی تھی تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوں گے۔ حدوث کا معنی یہ ہوگا کہ مصدری معنی بطور حدوث کا معنی یہ ہوگا کہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوں گے، لیکن یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معنی مصدری اگر بطور ثبوت پائے جائیں گے، یعنی کسی کے ساتھ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوں گے بلکہ ان میں دوام ہوگا، تو بس آپ سمجھ لیں کہ اس وقت یہ جو الف لام ہوگا اس میں موصولہ کے معنی میں نہیں ہوگا۔ اگر بطور حدوث اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر پایا جانے والا الف لام، داخل ہونے والا الف لام اس وقت ہوگا اس میں موصولہ کے معنی میں کہ جب اس میں مصدری معنی بطور حدوث پائے جائیں گے، اور اگر بطور ثبوت پائے جائیں گے تو اس وقت الف لام جو ہے وہ اس میں موصولہ کے معنی میں نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر اب کس معنی میں ہوگا؟ تو یاد رکھیں پھر اب وہ تعریف کے معنی میں ہوگا، یعنی معرفہ بنانے کے لیے معرف باللام جس کو کہتے ہیں نا تعریف کے لیے جو ہے وہ لایا جائے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر معنی مصدری بطور ثبوت پائے جائیں، اگر معنی مصدری بطور ثبوت پائے جائیں یعنی کسی زمانے کے ساتھ خاص نہ ہو، تو اب اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر داخل ہونے والا الف لام جو ہے وہ تعریف کا الف لام ہوگا، جیسے کہ یہاں پر اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک مثال لکھ دی ہے، وہ مثال ہے محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یہاں پر محمد دن تھا، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر یہ اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے وہ ایک قاعدہ ہے کہ یہ نون قطنی جو ہے وہ آ جاتا ہے، تنوین کے بعد اگر الف لام آ جائے تو پھر جو ہے وہ نون قطنی کو لے کر آتے ہیں، چھوٹا سا ایک نون ہوتا ہے۔ اس کو میں نے پچھلی کلاسز میں بھی مطلب بتایا آپ کو، باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ بناؤں گا، لیکن ابھی جو مدعا اور اصل مقصد ہے سمجھانے کی جو بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نون قطنی کو سمجھے۔ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے یہاں پر المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو المصطفیٰ لفظ ہے، یہ المصطفیٰ لفظ میں یہ جو الف لام داخل ہے، یہ الف لام جو اس پر داخل ہے، یہ الف لام جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں مصدری معنی بطور ثبوت پائے جا رہے ہیں، اور اگر مصدری معنی بطور ثبوت اگر پائے جا رہے ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے اس وقت یہ تعریف کے معنی میں ہوگا، اور اس کی مثال یہ ہے المصطفیٰ، کیونکہ المصطفیٰ میں یہ جو مصدری معنی ہیں یہ بطور حدوث نہیں پائے جا رہے ہیں، بطور حدوث نہیں پائے جا رہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ اس کا تعلق ہر زمانے سے ہے۔ تو اب اس پر جو داخل ہونے والا الف لام ہے وہ الف لام تعریف کے معنی میں ہوگا۔ ایسے اس میں فاعل و مفعول کو جو جس پر الف لام داخل ہو اور اس میں معنی مصدری بطور ثبوت پائے جائیں تو ایسے اس میں فاعل و مفعول کو ہم کہتے ہیں ثبوتی۔ اور پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایسے اس میں فاعل و مفعول جو جس میں مصدری معنی بطور حدوث پائے جائیں اس کو کہتے ہیں حدوثی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر میں نے بتایا کہ مفعول اس میں فاعل و مفعول یعنی فاعل ثبوتی اور فاعل مفعول ثبوتی، اس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ ابھی ایک چھوٹی سی جو ہے نا یہاں پر یہ ایک بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، میں نے بتا تو دیا، آپ کی سمجھ میں بھی امید ہے کہ آ گئی ہوگی، لیکن میں مزید جو ہے اس سلسلے میں وضاحت کر دوں کہ ابھی میں نے المصطفیٰ
کے اوپر جب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ المصطفیٰ پر داخل ہونے والا الف لام جو ہے وہ اس میں موصولہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ المصطفیٰ پر داخل ہونے والا الف لام جو ہے وہ تعریف کا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے یہ کہا، آپ کو مثال دیتے ہوئے باقاعدہ طور پہ یہ کوٹ کیا کہ اصل میں یہ جو المصطفیٰ جو لفظ ہے اس پر جو الف لام داخل ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یہ مصطفیٰ جو ہے نا یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس پر داخل ہونے والا الف لام تعریف کا ہے۔ اور الف لام جو ہے وہ تعریف کا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، اس میں معنی مصدری بطور ثبوت پائے جا رہے ہیں، نہ کہ بطور حدوث، یعنی کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ ہر زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو یہ اس کی بہت بہترین قسم کی مثال ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، منتخب کردہ، جس کو سلیکٹ کیا جائے نا تو منتخب کردہ کو کہتے ہیں مصطفیٰ۔ اور ہمارے جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہی جو ہے وہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو چنا ہے، آپ کو ماضی میں بھی آپ کو چنا، حال میں بھی آپ منتخب کردہ ہیں، اور مستقبل میں بھی آپ منتخب کردہ ہیں، یعنی آپ کا چنا ہوا ہونا، آپ کا منتخب ہونا، آپ کا جو ہے وہ اسپیشل ہونا وہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ کا سلیکٹ ہونا کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چنا ہوا ہونا کسی ایک زمانے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا منتخب کردہ ہونا دائمی ہے۔ یعنی آپ کل بھی مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آج بھی مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کل بھی مصطفیٰ ہی رہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لہٰذا یہ جو المصطفیٰ پر داخل ہونے والا یہ جو الف لام ہے یہ بطور ثبوت پایا جا رہا ہے، اور بطور حدوث اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چنا ہوا ہونا کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو یہ تھی اس میں موصولہ سے متعلق ایک اہم اور ضروری بات کہ اس میں موصولہ پر داخل ہونے والا الف لام کب جو ہے وہ تعریف کا ہوگا اور کب جو ہے وہ موصولہ کا ہوگا۔ تو میں نے بتایا کہ اگر اس میں مصدری معنی بطور حدوث پائے جائیں گے تو موصولہ کا ہوگا، اور اگر مصدری معنی بطور ثبوت پائے جائیں گے تو ہم یہ کہیں گے یہ الف لام تعریف کا الف لام ہے۔ تو یہ تھی ہماری اس میں موصولہ سے متعلق پہلی ضروری بات جو اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔